اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہی دعا پڑھتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما۔ تعجب کی بات ہے، ایک بندہ وضو کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، طہارت کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے اور مسجد میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے اللہ کہتا ہے کہ اب تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ کس راہ کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ابھی بھی کوئی اور سیدھی راہ ہے جس کی اس کو طلب ہے؟ اگر صوفیاء کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نیستی کا مقام ہے کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں جانتا، میرے علم میں کچھ نہیں، میں نہیں یہ کہتا کہ یہ سیدھی راہ ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ سیدھی راہ نہیں ہے، بس تو میری رہنمائی فرما۔ اگر تیری رہنمائی میرے شامل حال رہی تو میں سیدھی راہ پر ہوں، لیکن جب تیری رہنمائی میری شامل حال نہ رہے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں سیدھی راہ پہ نہیں ہوں۔ تو باری تعالیٰ جو بھی تیری راہ ہے مجھے اس کی رہنمائی عطا فرما دے۔ میں نہیں جانتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ نیستی کا مقام ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اب تو مجھے اس سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور اسی طرح ایک اور تفسیر علماء یوں کرتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا اور دوسرا ہوتا ہے مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو یہاں کھڑا ہو کے بندہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے تیری طرف سفر شروع کر دیا ہے، اب مطلوب تک پہنچانا وہ تیرا کام ہے، تیرے فضل اور تیری عطا کے بغیر میں اپنے مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں صراط مستقیم کا لفظ ہے۔ صراط مستقیم کا کیا معنی ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی مزید لائنیں کھینچی اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ اللہ رب العزت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ تو لہٰذا سیدھے راہ پہ چلنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راستہ کہ جس میں کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، وہی سیدھا راستہ ہوتا ہے، جو افراط اور تفریط سے پاک اور صاف ہو، نہ تو صحابہ کے خلاف ہو، نہ اہل بیت کے خلاف ہو، نہ اولیاء اللہ کے بے ادبی والا راستہ ہو، بلکہ صحابہ کا بھی ادب ہو، اہل بیت کا بھی ادب ہو اور اللہ کے ولیوں کا بھی ادب ہو۔ تو یہ ادب والا راستہ سیدھا راستہ ہوگا کہ جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور اسی پر ثابت قدم رہنے کی دعا اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسی راہ پر ثابت قدمی دے کہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، ایسی راہ کہ باری تعالیٰ جو تجھ تک پہنچا دے، جو تیرے محبوب تک پہنچا دے، اور وہ راہیں جو تجھ سے جدا کر دے اور تیرے محبوب سے جدا کر دے اور تیرے محبوب کے طریقے سے ہٹ کے ہو، باری تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔